میں اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود ہوں۔ آج آپ کو میں دکھاؤں گا وہ میدان جہاں اسلام کے پہلے شہید مرد اور عورت کو اذیتیں دے کر قتل کیا گیا تھا، اور یہی وہ میدان ہے جہاں اسلام سے پہلے کے جاہل لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفنا دیا کرتے تھے۔ اور یہ میدان مکہ میں حرم پاک کے بالکل ساتھ ہے، مگر حاجیوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ آئے وہاں چل کر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بھی سناتا ہوں۔ السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و محب افتخاری سعودی عرب کے مقدس شہر مکہ میں موجود ہوں۔ میرے الٹے ہاتھ پر اگر ہم دکھا سکیں حرم شریف ہے، اور پیچھے عبداللہ حرم اس کو کہتے ہیں، یہ نیا تعمیر ہو رہا ہے یہاں پر۔ اور یہ میرے پیچھے ایک میدان دیکھ رہے ہیں آپ، اس کی بڑی کہانی ہے۔ دراصل اسلام کو پھیلانے کے لیے کس طرح سے جانیں دی گئیں، یہاں پر جو لوگ آباد تھے وہ کیسے زندگی گزارتے تھے، ان کا کلچر کیا تھا، وہ کیسے ظلم کرتے تھے، وہ کس بات پر خوش ہوتے تھے، وہ کس کو پوچھتے تھے، یہ بہت ساری کہانیاں ہیں۔ ہمیں اکثر یہ کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ عرب کے لوگ آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظہور سے پہلے اپنی بچیوں کو دفنا دیا کرتے تھے، زمین میں زندہ درگور کرتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک باقاعدہ زمین کا ٹکڑا سلیکٹ کر رکھا تھا جہاں لاتے تھے۔ بچیاں چھوٹی ہوتی تھیں ان کو تو دفنا دیا کرتے تھے، وہ تو بیچاری بول نہیں سکتی تھی، لیکن کچھ وہ بچیاں جو بڑی ہو جاتی تھیں یا جوان ہو جاتی تھیں ان کو بھی قتل کر دیا جاتا تھا، زندہ دفنا دیا جاتا تھا، اور وہ خون میں لت پت زمین کے اندر سمو دی جاتی تھی۔ یہ وہ جگہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہے وہ میدان جس میں زندہ درگور کیا جاتا تھا بچیوں کو، اور یہاں کے رہنے والے جنگلی جاہل بدو لوگ آقا کریم کی آمد سے پہلے اس میدان میں اپنی بچیوں کو ان کے بھاگ جانے یا اپنی جائیداد کے ڈیوائیڈ ہو جانے یا ان کے کسی غلط قدم اٹھا لینے کے خوف سے، مطلب اٹھاتی نہیں تھیں، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ وہ یہ میدان ہے جس میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑی دلدوز کہانی ہے حضرت سمیہ کی، جو ایک کنیز تھیں، حضرت یاسر کی بیگم صاحبہ تھیں، اور ایک کنیز پر ابو جہل نے کیسے کیسے ظلم کیے، ان کی یہ دلدوز کہانی میں آپ کو ضرور سناؤں گا۔ لیکن پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کو ابو جہل نے قتل کر کے اذیتیں دے کے کہاں دفنایا تھا۔ وہ میرے پیچھے آپ ایک دیوار دیکھ رہے ہیں، وہ ذرا کلوز کیجئے گا۔ حضرت سمیہ کو یہاں پر قتل کر کے ابو جہل نے دفن کر دیا تھا۔ عورتوں میں اسلام پر سب سے پہلی شہید ہونے والی خاتون کا نام سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ 80 سال کی عمر میں اپنی جان دین اسلام پر قربان کر دی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی بڑی دلدوز اور دل گرفتہ ہے۔ یہ عظیم اور دلیر خاتون حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھیں۔ حضرت یاسر یمن کے رہنے والے تھے۔ انہیں خواب میں بشارت ہوئی کہ مکہ میں اللہ کا ایک نبی آنے والا ہے، اس کی پیروی کرو۔ حضرت یاسر یمن سے ترک وطن کر کے مکہ پہنچے۔ مکہ میں اس وقت کے قانون کے مطابق اس شہر میں 3 طرح سے لوگ رہ سکتے تھے۔ پہلا، قریش قبیلے کا فرد ہونا ضروری تھا۔ دوسرا، قریشی قبیلے کے کسی فرد سے معاہدہ کر کے حلیف بن کے رہا جا سکتا تھا۔ اور تیسری قسم جو کہ مکہ میں رہنے والوں کی تھی، وہ غلام یا کنیز رہ سکتے تھے۔ حضرت یاسر نے ابو جہل کے چچا ابو حذیفہ سے، جو کہ ایک اچھا آدمی تھا، معاہدہ کر کے اس کے حلیف بن گئے اور مکہ میں سکونت اختیار کر لی۔ حضرت سمیہ ابو جہل کے چچا کی کنیز تھیں۔ حضرت یاسر نے اجازت لے کر حضرت سمیہ سے نکاح کر لیا۔ اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام انہوں نے عمار رکھا۔ اسی اثنا میں ابو جہل کا چچا مر گیا۔ ابو جہل اس خاندان کا سربراہ بن گیا، لہٰذا یہ تینوں افراد ابو جہل کے رحم و کرم پر تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر 100-150 کے قریب لوگوں نے بیعت کی تھی۔ ان میں حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا بیٹا عمار شامل تھے۔ قبول اسلام کی خبر ابو جہل تک پہنچی تو ابو جہل غصے میں لال پیلا ہوا اور حضرت یاسر کے گھر پہنچا۔ اس وقت حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کی عمر عزیز 80 برس کے قریب تھی۔
ابو جہل نے دونوں کو سخت الفاظ کے ساتھ سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیوں بڑھاپے میں اپنے سچے خداؤں سے منہ موڑتے ہو؟ پھر ہاتھ میں پکڑا ہوا بت دکھا کر بولا، جانتے ہو اگر ہمارا یہ خدا ناراض ہو گیا تو اس کے قہر سے تمہیں کون بچا سکے گا؟ حضرت عمار، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر نے فرمایا، آہد، آہد یعنی اللہ جو کہ واحد ہے۔ ابو جہل کو شدید طیش آ گیا۔ پھر اس نے بدترین معاملہ کیا ان تینوں کے ساتھ۔ تینوں کے گلے میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا گیا اور آپ کے زیر نظر اس میدان میں لا کر اہل مکہ کو جمع کیا اور مورتی ہاتھ میں پکڑ کر بولا، کہو کہ یہ بت سچا خدا ہے۔ مگر تینوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ابو جہل یہ سن کر غصے میں پاگل ہو گیا۔ تینوں کو کھجور کے تنوں کے ساتھ باندھ دیا گیا اور طرح طرح کی اذیتیں دینے لگا۔ تینوں کے جسموں کو جگہ جگہ سے جلایا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جسم کے نازک حصوں کو برہنہ کر کے داغا گیا، مگر زبان سے صرف ایک ہی لفظ نکلتا تھا، آہد، آہد۔ ابو جہل نے ان کو چمڑے کے کوڑوں سے پٹوایا مگر تینوں کلمہ حق کہنے سے باز نہ آئے۔ آخر کار تنگ آ کر ابو جہل کہنے لگا، اچھا چلو یہ مان لو کہ میرے ہاتھ میں جو بت ہے یہ بھی الہ ہے، یہ بھی سچا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست ہدایت یافتہ تھیں۔ آپ نے نفرت سے اس بت پر تھوک دیا۔ پورا مکہ کھڑا دیکھ رہا تھا۔ ابو جہل نے پہلے عمر رسیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے لباس کیا۔ سارا مکہ کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ حضرت سمیہ کے بیٹے حضرت عمار، جن کو کھجور کے تنے سے باندھ رکھا تھا، نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ ابو جہل نے 4 تگڑے اونٹ منگوائے۔ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کے ہاتھ پیر رسیوں سے باندھ کر اونٹوں کے پیروں سے باندھ دیے اور اونٹوں کو مخالف سمت میں بھگا دیا۔ چاروں اونٹ بیک وقت مخالف سمت میں دوڑے، جس کی وجہ سے دونوں میاں بیوی کا جسم چیر دیا گیا۔ جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ آخر میں ابو جہل نے اپنا نیزہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ میں اس زور سے پیوست کیا کہ آپ شہید ہو گئیں۔ اسی طرح حضرت یاسر بھی شہید ہو گئے۔ ان کے بیٹے حضرت عمار کی باری آئی تو جان بچانے کے لیے حضرت عمار نے ابو جہل کے جھوٹے خدا کو سچا کہہ کر جان چھڑا لی، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمار دل گرفتہ نہ ہو، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنا جائز ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ وہ ابو جہل کا ڈھایا ہوا ظلم کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ حضرت عمار نے اس کے بعد اسلام کی اشاعت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ساتھ دیا۔ غزوہ بدر میں جب ابو جہل مارا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ابو جہل کی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، دیکھو عمار، تمہارے ماں باپ کا بدلہ اللہ نے لے لیا۔ دوستو، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام کے پہلے شہید تھے اور دونوں میاں بیوی تھے۔ دوستو، میں نے آپ کو سنائی حضرت سمیہ کی کہانی کہ کس طرح ابو جہل نے کتنے ظلم و ستم کے بعد ان کو شہید کر دیا اور یہاں پر دفن کر دیا تھا۔ اور میں نے آپ کو دکھایا یہ میدان جہاں پر لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اسلام کے پھیلاؤ کے لیے بڑی محنت کی گئی، بڑی جانیں دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کے درجات بلند فرمائے جنہوں نے اسلام کی اشاعت کے لیے جانیں دی تھی۔ اللہ میں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جب بھی خانہ کعبہ آتا ہوں، عمرہ کرتا ہوں، طواف کرتا ہوں، سعی کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ آج مجھے یہاں عبادت سے روکنے کے لیے کوئی ابو جہل موجود نہیں، اور نہ ہی میں نے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح قربانیاں دیں۔ میں کتنی آسانی سے دین اسلام میں آ گیا۔ میں جب بھی یہاں آتا ہوں مجھے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذیت بھری شہادت کا واقعہ یاد آ جاتا ہے اور میری آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ پاک مجھے ایک اچھا اور سچا مسلمان بنا دے، آمین۔